سر صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے اندر یوں ذکر ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جعل تفلی رأسہ، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں مالش کر رہی تھیں. تو کیا ان کا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ ہے ایسا کہ وہ ان کو چھو سکیں، اور یہ محارم والا جو معاملہ ہوتا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا مطلب اس سے استنباط کیا جائے گا؟ درست ہے کیا اس اچھا، بارے یہ میں؟ حدیث بخاری کی ہے اور اس حدیث کو حل کرنا یقین کریں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نے ایک بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس حدیث کے متن کو ٹھیک قرار دے، یعنی کہ ٹھیک کر کے بتائے کہ کیسے. یعنی کہ ام حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ان کا نہیں بنتا. کئی حضرات ایسے گزرے ہیں جو زبردستی رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دودھ کا کہیں سے دور دراز لا کر کے، لیکن پھر بھی کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوا. علماء نے بڑے بڑے رسائل لکھے ہیں، ابن حجر اسقلانی کو ہی پڑھ لیجئے گا، واضح لکھ کے گئے ہیں کہ ام حرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں بن رہا تھا، حضرت انس کی جو خالہ تھی غالباً. تو مسئلہ حدیث کا یہ ہے کہ روایت آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں حضرت ام حرام کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو تفلی رأسہ، یعنی حدیث کے لفظ ہیں کہ ام حرام جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اندر. اچھا، تفلی کے دو تین مطلب ہوتے ہیں. تفلی کا ایک مطلب ہوتا ہے جیسے سر سے جوئیں نکالنا، یہ مطلب بھی ہوتا ہے. تفلی کا ایک مطلب ہوتا ہے ایسے سہلانا، یعنی کہ ہلکا ہلکا مساج کرنا. تو کوئی بھی ترجمہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے، چاہے جوئیں نکالنے والا ترجمہ کریں، چاہے آپ سر کے مساج کا ترجمہ کریں. سر غیر محرم عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو رہی ہے، کیسے، کیوں؟ اب اس کا حل نکال ہی نہیں پائے. اور کیا تعویلیں کرتے ہیں، کئی لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ بھئی رشتہ تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا، کئی لوگ اس متن کو حل کرنے کے لیے تعویل کرتے ہیں کہ ممکن ہے ہم یہ بولیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص تھی. اگر آپ بولیں یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، پھر بھی اس کا جواب نہیں بنے گا. بھائی کیسے آپ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خاص تھا کہ ایک غیر محرم عورت نبی پاک علیہ السلام کو چھو لیا کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایع نشان یہ بات ہی نہیں بنتی. پھر ایک کلیش اس کا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود بخاری کے اندر موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسمان مبارک نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی اجنبیہ خاتون کو چھوا تک نہیں. تو اب کیا حل کریں؟ یعنی اجنبیہ خاتون نے کبھی چھوا نہیں، اور ایک روایت میں آ رہا ہے اجنبیہ خاتون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس سر اقدس کا جوئیں نکال رہی ہیں یا مساج کر رہی ہیں، تو یہ بات کبھی بھی مطابقت میں نہیں بنتی. اس لیے کفار کئی اعتراضات کرتے ہیں، اور آپ کافروں کی کتاب پڑھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس کریکٹر پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح کی روایتیں نکال کے لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معتبر کتاب کے اندر کیا عجیب واقعہ آ گئے. اس لیے میں بارہا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، حدیث اپنی جو متن کی راہ ہے یہ بہت خطرناک راہ ہے. اس کی ایکسپرٹیز کے بغیر حدیث کو حل کرنا، پھر ایسے ہی یہ گستاخیاں کرتے پھریں گے آپ لوگ. لہٰذا اس حدیث کو حل کرنے بہت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی بندے نے اس حدیث کو حل کیا. اچھا، پھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز خاص مان لی جائے، یہ بالکل مناسب جواب نہیں ہے. اس لیے کہ اسی بخاری میں ایک روایت ہے، اگر آپ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص مان لیں، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت کا کیا کریں گے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حج کے دنوں کے اندر جو قافلہ آیا تھا وہاں چلے گیا، وہاں عورتوں کے اندر سر رکھ دیا ابو موسیٰ اشعری نے، وہ بھی ان کے سر کو سہلا رہی ہیں. تو یہ کیسا خصوصیت کا استدلال ہے کہ وہ کام ایک صحابی بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی بخاری کی روایت ہے. لہذا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ روایت کا متن نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کبھی کبھی راوی حدیث کو روایت کرنے میں ایسی چھوٹی غلطی کر جاتا ہے کہ اس چھوٹی غلطی سے بالکل ایک بڑا ایک انبار، ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے اعتراضات کا، جس کو کوئی حل نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ جو ذات پاک ہے تختہ مشق بن جاتی ہے. اس لیے وداؤٹ ایکسپرٹیز میں اکثر کہتا ہوں کہ حدیث کی راہ میں نہ گھسے. اصل میں یہ واقعہ کیا تھا، اس کا متن کس طرح حل کیا جاتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. راوی سے کہاں غلطی ہوئی تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ اس پہ میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال وہ اگر آپ مقالہ لے لیں تو اس کے اندر جمیع طرق کو میں نے ذکر کی ہے، اور کہاں پر غلطی ہوئی ہے راوی سے وہ بھی میں نے اس میں مینشن کر دی ہے. یہ واقعہ یہ تھا، حضرت انس کی چونکہ ایک خالہ تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ حضرت انس بھی کھڑے تھے، ام حرام بھی تھیں، اور دیگر افراد بھی تھے، صحابہ بھی موجود تھے. پھر اس ایک طریقہ ذکر یہ ہے کہ وہوا یعنی حضرت انس یفلی رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر اپنے ہاتھوں سے ایک مساج کر رہے تھے. یہ حضرت انس کی بات چل رہی ہے. تو راوی سے اصل میں غلطی یہ ہوئی کہ عربی کے اندر یفلی مذکر کے لیے آئے گا، تفلی مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یا اور تا کا فرق ہے، یعنی یا مذکر کے لیے، تا مؤنث کے لیے.
تو اصل میں حدیث کے لفظ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے ان کے گھر میں، حضرت انس تھے یفلی راسا جو نبی علیہ السلام کے سر اقدس پہ مساج کر رہے تھے. لیکن یہی بات جب آگے سیکنڈ ہینڈ گئی، پھر آگے گئی، پھر آگے گئی، تو راویوں سے غلطی ہونے لگ گئی کہ وہ یفلی کو تفلی کر کے پڑھنے لگ گئے، مونس کا صیغہ بنانے لگ گئے. اب جب مونس کا صیغہ بنایا تو ترجمہ بالکل الٹ ہو گیا. ترجمہ یہ ہو گیا ایک عورت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں مساج کر رہی تھی. پھر وہ عورت کون تھی؟ گھر چکے ام حرام کا تھا، یہی ذکر آ گیا. بھائی فائل یہی بنا دیا کہ ام حرام تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مساج کری. پھر یہ سوالات پیدا ہو گئے، ام حرام سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ اجنبیہ تھی. پھر اس کو کئی علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی دودھ کا رشتہ ہو، کئیوں نے کہا ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہو. ان میں سے کوئی جواب ٹھیک نہیں. جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مقدس اتنی اعلیٰ اولا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں کر سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کریکٹر پر. انک لعلی خلق عظیم کی شان ہے جو اللہ نے بیان کی. زیادہ درست نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تھے تو حضرت انس تھے، وہ ام حرام بھی موجود تھی، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، کوئی تنہائی نہیں تھی. اور حضرت انس چونکہ خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پاس بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے اندر اس طرح ہلکا ہلکا ایک سر کے ایک ہاتھوں سے مساج کرنے لگ گئے. تو اصل میں یہ روایت ہے ہوا یفلی راسا، اس کو تفلی راسا کر کے پڑھ دیا راوی نے، اس راوی کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اعلیٰ شان ہے وہ تختہ مشق بننا شروع ہو گئی. تو یہ دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حدیث کی جو راہ ہے اپنے متن میں دیکھی جاتی ہے، ہر چیز متن کے اندر آئی قبول نہیں کی جاتی. اور یہ میں ایک بڑا قیمتی نقطہ آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ اس طرح کا اپنا ذہن بنا لے نا کہ ہر راوی کی بات جو اس کو صحیح سند میں رکھے اس کو دین بنا لے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اس شرک کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی. شریعت کا اختیار اللہ کو ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ کیسے کسی راوی کو یہ درجہ دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی راوی آگے بات کرے، آپ کو راوی ٹھیک لگے، آپ بولو یہ دین کی بات ہو گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شرک سے بھی، اس چھپے ہوئے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. فن حدیث کا ایک ہی طریقہ حل کرنے کا جو صدیوں سے علماء کرتے ہوئے آئے. ہر عالم دین جتنے گزرے ہیں ان سب نے حدیث کی سند کو، حدیث کے متن کو دیکھا بڑے غور سے، جو قابل اعتراض بات آ رہی تھی اس کو حل کیا. اس لیے کہ ڈائریکٹ بات سنی نہیں تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انڈائریکٹ بات ہے. انڈائریکٹ بات میں غلطی ہو سکتی ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لفظ کی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے بھی ہو سکتی ہے. ایک واقعہ آزما لیں، ایک واقعہ دنیا کے اندر 4 ہاتھوں سے ہو کر آپ کے پاس آئے، اس میں فرق آ جاتا ہے. لہذا حدیث کی راہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور یہ جو متن آپ نے ذکر کیا اس پہ میں نے پورا مقالہ لکھا ہے، اس کے تمام ترکوں کو جمع کیا گیا تو پھر وہ پتہ چل گیا غلطی راوی سے کہاں سے ہو رہی تھی. یفلی راسا کے لفظ کو تفلی راسا، مذکر کو مونس کا صیغہ بنایا، آگے یہی نقل ہوتا چلا گیا. پھر فساد پیدا ہونے لگ گیا، بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ کریکٹر کو مشکوک بنانے لگ گیا.